نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 75 آیت پر ہیں۔ پچھلی آیت میں عیسائیوں نے خیانت کی جو دین میں، کہ جو امانت اللہ نے ان کو سونپی تھی، ان کے رسولوں نے ان کو سونپی تھی، ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب حافظ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ ان کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ اور یہ بہت ضروری بات تھی۔ اگر کوئی بھی نئی بات دین کی کسی کو بتائی جاتی ہے، اگر جس کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہو کہ یہ علم رکھنے والا بندہ ہے، اگر وہ اس کو ہاں بول دے کہ ہاں واقعی میں صحیح بات ہے، وہ آپ کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو کوئی بات بتاؤں اور وہی بات اگر آپ کے کوئی اور امام ہیں مسجد کے، جن کو بڑے ہیں، جن کو آپ مانتے ہیں، اگر وہ بات کی تصدیق کر دے تو آپ کا دل پر ایک اطمینان آ جاتا ہے، انسان کو بات ماننے میں آسانی رہتی ہے۔ لیکن یہی مرتبہ یہودیوں کا اور اس اہل کتاب کا تھا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی، کہ جو جاہل لوگ تھے، جو امی لوگ تھے، جن کو کسی دین کا علم نہیں تھا، وہ ان پر ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ وہ یہ جو جن لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب آئی ہوئی ہے پہلے سے، وہ اگر ہمیں بتا دیں تو ہمیں یقین کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن انہوں نے یہ امانت جو تھی وہ پہنچائی نہیں اور لوگوں سے یہ بات چھپائی۔ تو وہ پچھلی امانت کا جو ذکر تھا وہ دینی امانت کا ذکر تھا۔ اب جو ہے ان کی مالی امانت کا آ رہا ہے ذکر ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سے، اہل کتاب والوں میں سے۔ تو اہل کتاب جو تھے جن کو کتاب دی اللہ نے، اور یہود اور نصارہ مطلب ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من جو ان اگر تأمن ہو تم امانت دے اس کو، امنا یأمنو ہوتا ہے مطلب کسی کو امانت دار بنانا، اپنی کوئی چیز کسی کو سونپنا اور وہ اس کو ایز امانت رکھوانا اس کے پاس۔ تو سیم روٹ ورڈ ہے، لیکن آمنا حمزہ میم نون، آمنا ایک حمزہ اس میں زیادہ ہے، اور یہاں پر تأمن ہو۔ تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب شکل بدلتی ہے لفظ کی تو سیم روٹ ورڈ سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو یومینو وہ تم ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور تأمنو تم امانت دو کسی کو، تو یہ اس طرح سے ہے تم امانت دو۔ امانت کیا ہوتی ہے کہ وقتی طور پر کسی کے پاس کسی کی چیز ہو کہ اس کو واپس دینے کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تم اگر امانت دار بناؤ، جس کو اگر تم اپنی کوئی امانت سونپ دو، اہل کتاب میں سے جو، دیکھیں پورے اہل کتاب نہیں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے اہل کتاب ایسے ہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے من کچھ ایسے ہیں جن کو اگر تم امانت دو، بے قنطارن اس کو تم امین بناؤ، امانت دار بناؤ، بے قنطار، قنطار کہتے ہیں، دیکھیں آپ نے بازار میں کبھی دیکھا ہوگا کہ فروٹ وغیرہ کو ایک پیرامڈ کی طرح سجایا جاتا ہے نا، فروٹس کو اوپر ڈھیر کر کے رکھا جاتا ہے، ایسے جیسے ایک پیرامڈ سا بن جاتا ہے، تو اس کو قنطار کہتے ہیں۔ تو قنطار ڈھیر سارا مال، اتنا مال جو کہ بغیر گنے جیسے ایک ڈھیر سا بنا دیا ہو، مطلب یہ ہے مفہوم کہ بغیر گنے ایک ڈھیر سارا مال اس کو دے دیا، تم نے امانت بنا دیا۔ یؤدیہی حمزہ دال یا ادا کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا ادا کرنا، یہ سیم روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یؤدیہی وہ ادا کرے گا اس کو، وہ اس ڈھیر مال کو واپس کر دے گا تم کو، ادا کر دے گا تم، الیکا تیری طرف، یعنی تجھے دے دے گا۔ ومنہم اور
ان میں سے من جو ان اگر تأمن ہو تم امانت دو اس کو، تم امانت دار بناؤ اس کو، لا نہیں، یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اس کو، الا مگر. دیکھیں کا تو یہاں پر آ گیا، یعنی تجھے نہیں دے گا واپس. تو کیا نہیں دے گا تم کو وہ دینار نہیں دے گا، یعنی وہ جو دینار تم نے اس کو رکھایا تھا وہ دینار وہ تم کو ادا نہیں کرے گا، مگر ما دمتو جو ہے نا یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. یہ حالانکہ دو لفظ ہے مگر یہ اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے جب تک. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اردو میں جب تک میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو ما دمت حیا یعنی جب تک میں زندہ ہوں، تو ما دمت حیا. تو یہ ما دمتا یعنی کہ جب تک تو رہے. ٹھیک ہے، علیہ اس پر، قائم کھڑا ہوا. تو یہ ما دمت علیہ قائمن کا اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے سر پہ تم کھڑا، جب اس کے سر پر کھڑا رہے گا، تو یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، کہ جب تک تو رہے گا اس پر کھڑا ہوا، یعنی کہ اس کے سر پر کھڑا رہے گا، جب تک تو اس کے سامنے موجود رہے گا کہ جاؤ مجھے دو. اب اس سے تقاضا کرو گے، اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ گے. اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے نا کہ کوئی کام اگر کسی کی نیت نہیں ہوتی اس سے کرانا ہوتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے جا کے اس پر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے کہ کرو اب تم اس کو. تو یہ مطلب ہے کہ تم کو وہ ایک دینار بھی ادا نہیں کرے گا واپس، اگر جب تک کہ تم کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو جا کے اس کو بادر کرنا پڑے گا، اس کے سر پہ کھڑا ہو کے ڈیمانڈ کرنا پڑے گا. ذالک یہ یعنی مطلب بار بار تقاضا جب تک تم نہیں کرو گے جب تک وہ تم کو نہیں دے گا. ٹھیک ہے، ذالک یہ بانہم، اور یہاں با جو ہے ساتھ کے معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، سبب دے رہا، یہ سبب بتا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ان کا ایسا رویہ کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو اس کا سبب کیا ہے، بوجہ اس کے کہ انا بے شک وہ، اس کا سبب یہ ہے کہ بے شک وہ، قالو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر. اچھا، علینا اور الینا، اعلیٰ جب آ جاتا ہے کسی اس طرح سے اوپر تو مطلب ہوتا ہے کہ ذمہ داری کی طرح آ جاتا ہے، اور الا جو ہوتا ہے وہ نعمت انعام کی طرح ہوتا ہے. تو علینا ہم پر یعنی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیسا علینا ہم پر نہیں ہے، فی امیینا، فی میں امیینا، امیون کے بارے میں. یہ امی کی جمع ہے، امیین. اوکے، اور امی کا ترجمہ تو لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے جس کو کوئی علم نہ ہو سوائے اس کے اس نے جو ماں سے سیکھا. لیکن قرآن میں امی کس کو کہا ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ امی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو کوئی آسمانی کتاب کا علم نہیں ہوتا، اس کو امی کہا ہے قرآن نے. اور یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ انسان اگر دنیا کی ہائیسٹ ڈگری بھی رکھ رہا ہے لیکن اس کو قرآن کا علم نہیں ہے تو وہ، یا اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے تو وہ کیا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے صرف اتنا ہی سیکھا، گویا اس کی مثال ایسی جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا، صرف ماں سے جو سیکھ لیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم دین کے علم کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں. ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے بڑی بڑی آرزویں کیا ہوتی ہیں کہ کس اسکول میں جائے گا بچہ، کیا ایجوکیشن حاصل کرے گا، کیا بنے گا دنیا کے لحاظ سے. لیکن قرآن نے امی کہا ہے ایسے شخص کو جس کو کوئی اللہ کی کتاب کا کوئی علم نہیں ہو، وہ کیا ہے، وہ امی ہے. تو اس اہل کتاب جو کہ ان کو اللہ کی کتاب ملی ہوئی تھی تو وہ عرب جتنے بھی مشرک عرب تھے ان کو امی کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ کیوں ایسا کرتے تھے، کیوں وہ ایک دینار بھی واپس ادا نہیں کرتے تھے بغیر زبردستی کے، کہ وہ کیا کہتے تھے
کہ لیسا علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین امیین کے بارے میں، ان جاہل ان پڑھ لوگوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ، کوئی مواخذہ۔ سبیل کا مطلب ویسے راستہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اعلیٰ آ گیا نا، اعلیٰ، تو اعلیٰ سے مطلب ذمہ داری آ جاتی ہے، تو پھر اس کا ترجمہ مواخذہ، یعنی کہ ہم کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ کیا ان کا عقیدہ تھا کہ جو اہل کتاب نہیں ہے، جو امی لوگ ہیں، جن کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی ہے، تو ان کا مال ہضم کرنے میں، ان کو کھانے میں، ان کے ساتھ کوئی بھی نقصان ہم پہنچا لے، ان سے وعدے توڑ لے، ہم کو اس پر کوئی گناہ نہیں ہونا۔ ہم کو اپنے وعدے بھی صرف اہل کتاب کے ساتھ پورے کرنے ہیں، اور ہم کو اپنی ذمہ داریاں، امانتیں بھی صرف اہل کتاب پر ہمیں دینی ہے، ورنہ اللہ تعالی ہمیں پکڑے گا۔ مگر اگر ہم نے ان امی لوگوں کے مال کھا لیا تو ہمیں کوئی بھی نہیں پکڑا جائے گا، ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، وہ یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا امیوں کے بارے میں، تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر کذب، جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ بات جو ہے وہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری کتاب میں، ہم کو تورات اور انجیل سے ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے عہد پورے کرنے صرف اہل کتاب لوگوں میں، ہمیں جو امی لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی کر لیں، ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہ بات ہمیں اللہ نے ہمیں اپنی کتاب میں بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بات یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں یہ کہ وہ جھوٹ ہے۔ یہ تو مطلب یہ کہ جانتے بوجھتے یہ اللہ پر جھوٹ رکھ کے ایک گناہ کر رہے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اب یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کی تفسیر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی، چونکہ ابھی تک ان کی پہلے جو دین میں انہوں نے خیانت کی، کہ وہ دین میں کس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے رکاوٹیں پیدا کی، اور ان کی رکاوٹ کا ایک وجہ، یہ ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ، یہ رسول سچا رسول نہیں ہے، ہمیں اپنی کتاب سے تو ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں لگتا، ہماری کتاب کے لحاظ سے تو یہ سچا رسول نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بولتے تھے اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ خیانت کی، حالانکہ ان کے انبیاء نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی کوئی رسول آئیں گے میرے بعد، اللہ کی طرف سے کوئی رسول آئے گا تو تم اس کی تصدیق کرو گے، اور تم نے اس کا وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں سے، لیکن یہ امانت تم نے ادا نہیں کی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں تھا، ان کا جرم کیا تھا کہ جب معاملات میں بھی وہ خیانت کرتے تھے، صرف دین کے معاملے میں خیانت نہیں کرتے تھے بلکہ عام دنیا کے معاملے میں، مال کے معاملے میں بھی یہ خیانت کرتے تھے۔ لیکن دیکھیں قرآن کی صداقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارے اہل کتاب ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو تم ڈھیر سارا مال بھی دے دو تو بھی وہ تم کو دے دیں گے۔ ایک تو یہ قرآن کی سچائی ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو برائی بتائی گئی، اور کسی میں نہیں ہے تو اس کو بھی بتا دیا گیا کہ نہیں، ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ اور دوسری بات ہمیں یہاں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ برے ہیں، جو وعدے توڑتے ہیں، وہ کیوں توڑ رہے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہم کو پوچھا نہیں جائے گا، یعنی ان کو یہ یقین ہے کہ اگر امی لوگوں سے ہم نے کوئی دھوکہ بازی کی یا ان سے وعدے توڑے، وعدہ خلافی کی، ان کی امانتیں واپس نہیں کی تو ہمیں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو گویا یہ اتنی بے باکی سے ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو یہ دینی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ایک اور بات بھی یہاں پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں جب دین کا انسان کو صحیح علم نہیں ہوتا تو انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ ایک تو انسان غلط کام کرے، اس کو اگر پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے حساب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تو انسان کو پھر بھی ایک دل میں خوف تو ہوتا ہے نا کہ چلو گناہ کر بھی لیا،
تو یہ خوف ہوتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ان کا یہ حال تھا کہ صحیح علم نہیں حاصل کیا انہوں نے. یا دیکھیں سارے لوگ تو برے ویسے بھی نہیں ہوتے کسی بھی اس میں، تو کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے مجھے زیادہ مال ہو میرے پاس زیادہ چیزیں ہوں. ہر انسان اپنے لیے زیادہ بہتر چیزیں چاہتا ہے. اوپر سے اگر دینی طور پر بھی ایک ان کو جیسے ایک رخصت مل جائے کہ ہاں تم کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں، تو پھر تو کیا چیز گناہ سے روک سکتی ہے انسان کو. تو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں اس بات کو، دیکھیں یہ نہیں تھا کہ یہودی ہم زیادہ سے زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ یہودی بہت برے لوگ تھے، قرآن نے ان کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں مسلمان بھی آج بہت سے برے لوگ ہیں. اللہ کی مخلوق ہے ساری، اللہ نے ان میں بھی اچھے لوگ بھی پیدا کیے، لیکن انسان بگڑ جاتا ہے. اور بگڑنے کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے عقائد غلط ہوتے ہیں، اس کو صحیح علم نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میرا گناہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یا کتنا میں جو کر رہا ہوں کام وہ غلط ہے. تو ان کے علماء نے ان کو جو کچھ بتا دیا. اور علماء میں دیکھیں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو استعمال کر کے غلط باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اصل میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا فائدہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں اسلام کے نام پر کیا کیا لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم جو عام انسان ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ کیسے بچ سکتے ہیں ان گناہوں سے؟ وہ صحیح علم حاصل کر کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اگر ہم فرسٹ ہینڈ معلوم نہیں کریں گے، صحیح نالج نہیں لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی بہت سے ایسے کام کر رہے ہوں جو کہ ہم اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ناپسند ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کتنا زیادہ ناپسند ہے یا کتنا اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے انسان کو سیکھنا ضروری ہے. آج آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ مسلمانوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس قوم سے ہمارا جھگڑا ہے، ہم اس سے ہم سود بھی لے سکتے ہیں، ان کا مال بھی کھا سکتے ہیں. اس طرح سے وہ بہت سے لوگ ایسے عقائد بھی رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو جھوٹ کہا کہ یہ جو دوسری کتاب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو امیوں کا مال کھا جانا ہمارے لیے جائز ہے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. حدیث ہے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے، کہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی. کیا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امانت کا معاملہ بہت سنگین ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو دوسرے انسان کا مال اور جان یا عزت یا اس کی عقل، اس کا دین کے معاملے میں کوئی بھی قسم کا جرم اجازت نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حرمتیں رکھی ہیں. انسان کی جان کی حرمت ہے، انسان کے مال کی حرمت ہے، انسان کی عقل کی، انسان کے دین کی، انسان کی عزت کی، یہ ساری حرمتیں اللہ نے سیٹ کی ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی ان 5 چیزوں کی عزت اور رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو وائلیٹ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کیسے بات تم لگاتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم پر اللہ کے حقوق ہیں، ہم پر بندوں کے حقوق ہیں. اگر ان سارے حقوق کو اگر ہم ذہن میں رکھ کر چلیں تو پھر ہمیں ہر قدم ہر بات ایک لفظ بھی ہمارے زبان سے نکالنا ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گا. اور اگر ہم جتنا احتیاط کریں گے، ہم جتنا ان معاملوں میں اللہ سے ڈریں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اجر ہے اس کا. پھر دوسرا اس آیت میں ہمیں یہ صحابہ کرام کے لیے یہ ایک فائدہ تھا کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم چونکہ مدینہ میں دیکھیں یہ ساتھ رہتے تھے، اور یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ جب جن لوگوں سے تمہاری دوستیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تمہاری تجارت ہے، تمہارے معاملات ہیں، اسلام سے پہلے کا اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزوں میں یہ شامل تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، ایک معاشرہ بنا ہوا تھا جس میں
یہودی بھی تھے، جس میں مشرک بھی تھے. اب جو اچانک سے جب مسلمان ہونے لگے تو اب اتنی جلدی انسان کے اپنے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے. تو جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ ہمارے جو دوست ہیں، جن سے تعلقات ہیں، جو اہل کتاب ہمارے ساتھ رہے ہیں، وہ ہماری مدد کریں، ہمیں بتائیں کہ واقعی یہ دین سچا ہے یا نہیں، تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے اشارہ مل رہا ہے کہ تم ان پر بھروسہ مت کرو، تم ان سے امید مت رکھو کہ وہ تم کو ایمانداری سے ساری باتیں بتائیں گے، اس لیے کہ وہ تو تمہارے مال کے بارے میں بھی تم سے خیانت کرتے ہیں، تو دین کے بارے میں وہ تم سے کیوں امانت نبھائیں گے. ہمیں اپنی اصلاح، ان آیات کے آئینے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ آج جو ہے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم صحیح دین کو سیکھیں اور ہم اپنے ہر معاملے کو یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں، لیکن اصل جو لین دین ہے، معاملات ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کا حصہ ہے. دین جو ہے اسلام، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے پورے کا پورا. یہ نہیں ہے کہ بس اب ہم نے 4 نمازیں 5 نمازیں پڑھ لی تو ہم نے بہت بڑا کام کر لیا اور ہم جو ہیں بہت نیک اور پارسا بن گئے. نہیں، ہمیں بہت سے ہر قدم ہمیں سنبھال کے چلنا ہے انشاءاللہ. اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک طرح سے آئینہ ہے. ہم یہ صرف سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہاں یہودی بہت برے لوگ تھے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی بتانے کے لیے ہمیں یہ ساری باتیں نہیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ وہ دیکھو یہ تو کیسے برے لوگ تھے، تم اچھے لوگ ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دے رہے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں کچھ. ایک اور حدیث ہے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کھائی کہ چاہے کہ جھوٹی قسم کے ذریعے وہ کسی کا مال کھا جائے تو وہ اس حال میں ملے گا اللہ سے کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اس کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں قسم کھا لوں تو پھر مجھے کوئی پکڑے گا نہیں اور مجھے سچا سمجھے گا، اور وہ کسی کا مال کھا رہا ہے اس طرح سے، ثبوت نہیں ہے کوئی اور، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن ناراض ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے اس بات سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو. قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی تو پھر پرماننٹ چیز ہے، ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان محروم رہ گیا. اگلی آیت ہے بلا. بلا جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں. بلا کا بھی استعمال ہوتا ہے. بلا کے 2 طرح سے استعمال ہوتے ہیں. ایک مسلمان سے ہم ایسے پوچھیں کیا تم مسلمان نہیں ہو، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تو کیا کہے گا؟ بلا، ہاں میں کیوں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. تو یہ اس طرح سے ہے کہ پوچھنے والے کو بھی جواب پتا ہوتا ہے لیکن وہ پوچھتا ہے، اور یہ ایک طرح سے ڈانٹنے کا انداز ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، ہم ضرور اس کی ہڈی، یعنی صرف بلا میں بلا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مگر اندر جواب کیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے پور کو درست کر دے. تو بلا اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بلا کہہ کر کیا کیا کہ ان کے جو یہ عقیدہ ہے اس کے خلاف کہا کہ نہیں، کیوں نہیں، یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلا، کیوں نہیں. مطلب کیا ہے کہ میں کیوں مواخذہ نہیں کروں گا ان کا. من جو، پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمائے؟ من اوفا بعہدہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کی تردید کر دی، ٹھیک ہے، کہ کیوں نہیں، بے شک ہم مواخذہ کریں گے. پھر میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی تو بلا، کیوں نہیں، مواخذہ ہوگا. کیوں مواخذہ نہیں ہوگا؟ ان کا ضرور مواخذہ ہوگا. من جو، کون بچ سکے گا اللہ کے غضب سے؟ جو اوفا، جو پورا کرے. اوفا وفا یا سے، وافا یا وفا سے، جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو. ٹھیک ہے، یہاں با جو ہے یہ زائد ہے، یعنی زور دینے کے لیے آیا ہے. با کا ترجمہ ہم نہیں کریں، یہاں پر زور دینے کے لیے آیا ہے. بعہدہ اپنے عہد کو، جو اپنے عہد کو پورا کرے گا، واتقا اور تقوی اختیار کرے گا، فإن تو بے شک اللہ یحب المتقین، وہ محبت کرتا ہے متقین سے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سے
ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کیوں مواخذہ نہیں ہوگا؟ ہاں، اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو کہ اپنے وعدوں کو پورے کرتا ہے. اسلام میں وعدوں کو پورا کرنا بہت اہم ہے، بہت اہمیت ہے اس کی، وعدوں کو پورا کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنا وعدہ پورا کرے، اوفا وفی، وعدہ پورا کرے. یہودیوں کے اس گمان کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں اور اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کیا ہے اور ان کے لیے جائز رکھا ہے کہ وہ غیر یہودیوں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کر لے مگر ان کی پکڑ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کا انکار کیا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا گمان جو ہے وہ غلط ہے، اللہ ضرور مواخذہ کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرے. یہاں وعدہ پورا کرنے میں کیا چیز، کون سے وعدہ پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر خاص طور سے؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں، یہود اور نصارہ کے جو انبیاء تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا جو بھی نبی آئے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل میں، ان سب نے اپنے اپنے دور میں اپنے ماننے والوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ جب بھی میرے بعد جو نبی آئے گا، اللہ کی طرف سے سچا نبی آئے گا، تم اس کو مانو گے، ٹھیک ہے، اور اس کا ساتھ دو گے، اس کی تصدیق کرو گے. تو یہ وعدہ تھا، ایک پکا وعدہ تھا، ان سے میثاق لیا گیا تھا اور انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی. ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے انبیاء سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا، یعنی کہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر. من اوفا بعہدی سے یہاں پر کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 کہ جو اپنے انبیاء سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے جو بھی اہل کتاب اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، ایک بات. دوسری واتقا، اور تقوی کرے گا. تقوی میں کیا؟ تقوی کا رویہ اختیار کرے گا، یعنی کہ اللہ کے حرام اور حلال کا احترام کرے گا. یہ نہیں کہ مجھے جائز ہے کہ میں کسی کے مال کھا لوں، نہیں، تقوی کا اختیار کرنا ہے. اور اللہ نے جن باتوں کو حرام کہا ان کو حرام سمجھنا ہے. تو جس نے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے گناہوں سے خود کو بچایا اور وعدے پورے کیے، اور پھر دوسرا وعدہ کیا ہے؟ لوگوں سے بھی وعدے جو بھی کرے اس کو بھی پورا کرنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اگر یہ خوبیاں ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو ہمارے لیے خلاصہ کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں وعدوں کا پورا کرنا ہے. اور وعدے اور عہد جو ہے لوگوں سے بھی کیے ہوئے وعدے اور عہد، اور اللہ سے کیا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ سمجھا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس پر یقین کیا ہے، ایمان لائے ہیں، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ اب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، صرف کلمہ زبان کا نہیں ہے، کلمہ کا مطلب اسی کلمے پر زندگی گزارنی ہے ہم کو. اور پھر تمام لوگوں سے بھی وعدے پورے، جو بھی ہمیں وعدہ عہد ہو اس کو پورا کرنا ہے. اور اللہ کی اور تقوی ہم کیسے اختیار کریں؟ ہم اللہ کی حدود کو پہلے پہچانیں کہ اللہ کی کیا حدود ہے اور پھر ان کا خیال رکھیں. اور اللہ کی حدود ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، ہمیں کیا جائز رکھا ہے ہمارے لیے، کیا ناجائز ہے، کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. تو اگر ہم ان چیزوں پر کا علم حاصل کریں گے اور یہ اس پر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. انسان کے عقائد بگڑ جاتے ہیں اگر انسان صحیح علم نہیں حاصل کرتا، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے انشاءاللہ. اگلی آیت پر چلتے ہیں. انا بے شک الذین وہ لوگ یشترونا جو لیتے ہیں، اور شرایا شری اس کا روٹ ورڈ ہے شین رایا، اور اس سے مطلب ہوتا ہے ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا. تو اسی وجہ سے بیچنے کے لیے بھی شری آ جاتا ہے اور خریدنے کے لیے بھی، کیونکہ انسان پیسے دے کر چیز لیتا ہے، تو چیز دے کر پیسے لیتا ہے. اس وجہ سے دونوں معاملے میں ایک چیز لے کر دوسری چیز لینے میں کو شین را یا سے کرتے. یشترونا جو لوگ لیتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے میں. اب یہاں با کس معنی میں آیا ہے؟ بدلے کے معنی میں. تو با کے کئی معنی ہیں، یہاں پر بدلے کے معنی میں ہے کہ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کے، یعنی کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اپنی قسموں کو توڑتے ہیں. کس لیے؟
ثمنن قلیلن، تھوڑے سے پیسوں کے لیے. جو لوگ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اللہ سے کیا ہوئے عہد کو بھی توڑ دیتے ہیں اور اپنی بندوں سے کی ہوئی قسموں کو بھی توڑ دیتے ہیں. اولئکا، یہی لوگ، لا نہیں، خلق حصہ، خلاق کہتے ہیں کوئی حصہ، ٹھیک ہے، نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم کلام سے ہے، ولا یکلمہم نہ کلام کرے گا ان سے، ان لوگوں سے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو کہ کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اور یا بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اللہ کی قسموں کو. مال لے لیتے ہیں پیسوں کے لیے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں یا لوگوں سے کی ہوئی قسموں کو توڑ دیتے ہیں. مطلب یہ تو اولئک، یہی لوگ، لا خلاق، نہیں ہے کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرہ، ولا یکلمہم اللہ، نہ کلام کرے گا اللہ ان سے آخرت میں، نہ اللہ ان کی طرف، ولا ینظر، نہ وہ دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم، تزکیہ کرنا سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو پاک کرے گا گناہوں سے. کیا مطلب؟ کہ ان کی برائیوں کو کم کر دے گا اور ان کے صاف کرے گا. اب زندگی دنیا میں بھی اللہ پاک کرتا ہے لوگوں کو کہ ہمارے اندر کچھ برائیاں ہوتی ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا لیتے ہیں. کسی انسان، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہی ہمیں پاک کرتا ہے گناہوں سے اور برائیوں سے، ہماری بری عادتوں سے بچاتا ہے اللہ ہمیں. اور آخرت میں بھی اللہ کیا کرے گا کہ برائیوں کو مٹا کر نیکیوں کو، اچھائیوں کو بڑھا دے گا. اللہ اپنے جن کو معاف فرما دے گا، اپنے پیارے بندوں کو، ان کو پاک کر دے گا گناہوں سے، گناہوں کو ہٹا دے گا ان کے اعمال نامے سے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پاک کرتا ہے ہم کو گناہوں سے اور بری عادتوں سے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ انہوں نے بہت سے گناہ کیے ہوں گے، لیکن ان کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گی. تو نیکیوں سے فائدہ تو ہوتا ہے، نیکی سے گناہ مٹ جاتے ہیں. جن لوگوں نے دنیا میں اپنے عہد معاہدے کیے، عہد کیے، چاہے اللہ سے کیے، چاہے بندوں سے کیے، چاہے قسمیں کھائیں، اور پھر ان کو پورا نہیں کیا، صرف تھوڑا سا فائدہ دیکھ کے ان کو توڑ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا بہت سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دے گا، یعنی اپنی رحمت سے کوئی حصہ نہیں دے گا. نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. یہ بہت ہی سخت قسم کی وعید ہے. ٹھیک ہے. ولا ينظر الیہم یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور علیم جو ہے نا، ایسا عذاب ہوتا ہے جو کہ مسلسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بار بار ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ہم جس چیز کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، وعدے کر کے توڑ دینا اور قسمیں کھا کے چھوڑ دینا، یہ چیز معمولی نہیں ہے. دیکھیں کتنا بڑی اس میں وعید دی گئی ہے. تو اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کون سی خصوصیات تھی؟ ایک تو وہ ان کے اندر تقویٰ تھا، اور دوسرا کیا تھا کہ وہ عہد معاہدے کو پورا کرتے تھے. تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے اور متقی لوگوں کے لیے کا فائدہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، محبت کرتا ہے. اب اس کے برعکس جو لوگ وعدے پورے نہیں کرتے، قسمیں توڑتے ہیں، ان کا پھر اب یہاں پر سزا بتائی جا رہی ہے. ان کی بہت سخت سزا ہے کہ اللہ ان کو نہ تو ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو اب ان کے عہد میں یہاں پر دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کا عہد میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ دینی اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے نبی پر ایمان نہیں لائے. اب یہاں پر چونکہ یہ سارا معاملہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے معاملے میں آئی ہے، تو دنیا کے معاملے میں انہوں نے کیا، دین کے معاملے میں انہوں نے کیا عہد توڑا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو عہد انہوں نے کیا تھا اپنے انبیاء سے، وہ پورا نہیں کیا.
وہ عہد توڑ دیا، اور دنیا کے معاملے میں وہ سودا بیچنے میں، جو لوگوں سے لین دین میں، لوگوں کا مال کھانے میں جو یہ لوگ قسمیں توڑتے تھے، وعدے توڑتے تھے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحیح مسلم میں ہے حدیث کہ 3 آدمیوں سے اللہ کلام نہ کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں ایک شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچتا ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور یہ چیز کتنی عام ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں، لَفَرِيقًا، اب ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے، ان منہم میں کون ہے یہ منہم؟ یہ اہل کتابی کی طرف بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں، لفریقن، البتہ ایک گروہ ایسا ہے، اور فریق جو ہوتا ہے لفظ فرقہ، فرق، ہم کہتے ہیں نا کوئی فرق ہی نہیں ہے اس میں نا، تو فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ ہونا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی کہ اس میں کوئی علیحدہ، ہاں تو الگ ہونا، تو الگ ہونا سے کیا مطلب ہے کہ ایک فریق کس کو کہیں گے کہ ایک جماعت ہے، اس میں سے کچھ لوگ الگ ہو جائیں تو اس کو فریق کہیں گے۔ تو ایک گروہ، تو پہلے کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یلوونا، وہ موڑتے ہیں، اس کا جو ہے زبان کو ٹیڑھا کرنا، زبان کو موڑنا، یلوونا، وہ موڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، ساتھ کتاب کے، یعنی کہ جب کتاب پڑھتے ہوئے، کتاب کی آیات پڑھتے ہوئے یہ اپنی زبان کو موڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو۔ یہ جو زبان کا موڑنا ہے، یلوون، ٹھیک ہے، یہ لیون سے ہے، لیون مصدر ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہے گھمانا، پھرانا، موڑنا، یہ سارے معنی ہے اس کے، اور اس میں ساتھ ساتھ اس سے محاورتاً اس سے کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ جھوٹ بات کرنا، جھوٹی بات بھی زبان کو پھیرنے کی بات ہے، یعنی کہ زبان سے سیدھی بات نہیں کرتے بلکہ جھوٹی بات کرتے ہیں، بات کو گھڑ لینا بھی اس میں معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے معنی ہوئے؟ یلوونا میں بات کو گھڑنا، جھوٹی بات کرنا، زبان موڑ کے بات کو گھما پھرا کے کرنا، تو یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب جو اللہ کی کتاب ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں اپنی طرف سے گھڑ کر باتیں کرتے ہیں، ایک تو یہ پھر اس آیت کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس کا معنی کچھ اور بدل جائے، یا پڑھتے تو صحیح ہے مگر اس کا مفہوم غلط بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ، یعنی کہ ان کے علماء جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس کے معنی یا تو غلط نکالتے ہیں، یا اس کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں، یا پھر پوری بات ہی کو بدل دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ، لیے واسطے، تحسبو، تم سمجھو، اس کو یعنی کہ اس بات کو جو وہ کر رہے ہیں، جو جھوٹ وہ بتا رہے ہیں، اس کو، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کہ وہ بات تو اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے، اس انداز میں کرتے ہیں کہ تم اس کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب میں یہ بات ہے، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، من الکتاب، اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وما ہوا، نہیں ہے وہ، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، مگر وہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، وہ خود گھڑ کر اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ، اور وہ، يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو پھیر دیتے ہیں اور خود ساختہ باتوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے، بہت سے لوگ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، قرآن میں بھی معنی ایسے بنا دیتے ہیں یا ایسی تفسیر نکال دیتے ہیں جو کہ اصل میں مفہوم نہیں ہوتا۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک تو زبان سے اس بات کا مطلب غلط بتاتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں، یا گھڑی ہوئی بات کرتے ہیں، الفاظ کو بگاڑ کر غلط مطلب نکالتے ہیں،
اور تورات میں تحریف کرتے ہیں. تو آج مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں کہ قرآن میں اس طرح سے کوشش کرتے ہیں اور قرآن کے معنی غلط نکالتے ہیں یا مفہوم غلط نکالتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، انسان کس حد تک غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے نڈر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے جرائم کر لیتے ہیں یہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما کانا نہیں ہے. اب یہ ان کا ایک جھوٹ آگے کی آیت میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں سے ایک لوگ ہے جو کہ حق بات کو چھپاتا ہے اور قرآن میں ان کے کتابوں میں غلط بات اللہ کی طرف سے منسوب کرتا ہے. اور ان میں سے غلط باتوں میں سے ایک بات کیا ہے ان کی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اب اللہ کا بیٹا بناتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید آگے کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور وہ کوئی بھی انسان ماں کانا نہیں ہے لبشرین، کسی انسان کے لیے. بشر کہتے ہیں انسان. ان یؤتیہو، کہ اس انسان کو اللہ نے دیا ہو. ٹھیک ہے، ان یہ کہ یؤتیا دیا گیا ہو، اس یعنی کوئی بشر جس کو اللہ نے دیا ہو الکتاب، اللہ نے اپنی کتاب دی ہوئی ہو، اور حکمت دی ہوئی ہو اللہ نے اپنی طرف سے. اور حکمت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ بات کی قوت فیصلہ ہو، بصیرت ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بصیرت دیتا ہے اپنے انبیاء کو، قوت فیصلہ دیتا ہے. تو صحیح بات کو صحیح وقت پہ صحیح موقع پہ کرنے کی توفیق جو ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان پر اتنا فضل کیا ہو کہ اس کو اپنی کتاب دی ہو، اس کو حکمت دی ہو، اس کو نبوت دی ہو، والنبوتا، اور پھر وہ بندہ یہ کہے، ثم یقولا، پھر وہ بندہ یہ کہے، للناس، لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، عبادن، بندے، لی، میرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہمیں بتایا کہ یہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ایسی باتیں جو اللہ نے نہیں کہی ہوتی. اور انہی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنی کتاب دی تھی، حکمت دی تھی، نبوت دی تھی، اور اتنے بڑے احسانات کے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس پر اللہ نے اتنے سارے احسان کیے ہوں اور وہ آگے بڑھ کے لوگوں سے یہ کہے کہ تم مجھے اپنا الہ بنا لو، میری عبادت کرو. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کن کو چنے. ٹھیک ہے، نبوت کے لیے اللہ نبوت کے لیے خاص بندوں کو چوز کرتا ہے، اور وہ بندے ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی حکمت، اللہ کی نبوت کے جیسے بڑے بڑے انعامات پانے کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو. بلکہ وہ بندے کیسے ہوتے ہیں، انبیاء کیسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ. ولیکن کونو ربانینا. اوکے، تو اللہ وہ بندہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ تو ایسا بندہ ہوتا ہے اللہ نے اس پہ اتنی انعامات کیے ہوتے ہیں کہ وہ بندوں کو بولتا ہے، دوسرے اللہ کے بندوں کو بولتا ہے کہ تم اللہ سے جڑ جاؤ. بما کنتم، بوجہ اس کے کہ ہو تم، تعلمونا، تم سکھاتے ہو. علما تعلیم سے ہے، علما جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کو جان لینا، مگر علما ہوتا ہے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تو علمونا، تم سکھاتے ہو، الکتابہ، کتاب کو، وبما، اور بوجہ اس کے جو، کنتم ہو تم، تدرسون، تم درس ہوتا ہے کسی چیز کا نشان رہ جانا، کسی چیز کا علم ایسا حاصل کرنا کہ اس کا اثر رہے انسان پر. اور وہ اثر جب ہی ہوتا ہے جب انسان تعلیم باقاعدہ سیکھتا ہے، جب ہی اس پر اثر ہوتا ہے. دیکھیے، آپ ایک بار کوئی چیز پڑھ لیں تو اس کا اثر باقی نہیں رہتا، لیکن آپ اس کو باقاعدہ جب سیکھتے ہیں تو پھر اس کا اثر آپ کے اندر اترتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مکمل طور پر اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، تو وہ ان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا کہ جن پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو. بلکہ انہوں نے تو کیا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اللہ والے بن جاؤ. اور اللہ والے بننے کے لیے تم کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
کس چیزوں سے اللہ والا بنتا ہے انسان؟ بوجہ اس کے کہ ہو تم جب اللہ کی کتاب سیکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور جب تم پڑھتے ہو اس کو باقاعدہ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں ایک تو یہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ دوسرا حضرت ابن عباس نے یہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود اور نصارہ نے یہ پوچھا کہ کیا آپ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ یعنی کہ وہ تنزیہ طور پر پوچھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ کی عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے، وہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ تم کو کیسے کہیں گے کہ میری عبادت کرو؟ ایک تو یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو مطلب لیے گئے اس عبادت اس آیت کے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ پر کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا کہ میرے بندے بن جاؤ، دوسرا یہ کہ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ، وہ تم سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم میری عبادت کرو، وہ تو تم کو ربانی بننے کو کہہ رہے ہیں۔ اور کیوں تم سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ؟ کیونکہ تم اللہ کی کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہو، تم تعلیم باقاعدہ حاصل کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہو جانا چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ انسان دین کا علم جب حاصل کرتا ہے تو کیوں حاصل کرے؟ تاکہ وہ اللہ سے جڑ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد، سب سے بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ کی پہچان ہو اور وہ اللہ سے جڑ جائے۔ اگر انسان دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کسی اور مقصد سے، اپنی بڑائی کے لیے اور اپنا روب جاڑنے کے لیے لوگوں پر، یا کوئی بھی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ مقصد نہیں ہوتا دین کا علم حاصل کرنے کا۔ کیا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے جڑ جائے، یہ سائڈ کا مطلب نکلتا ہے اس کا، کہ دین کی تعلیم انسان کو ربانی بناتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ربانی بنا دے۔ ربانی کا مطلب ہوتا ہے بالکل اللہ والا بن جانا۔ اور دیکھیں، بالکل اللہ والا بننا کا لوگ یہاں مطلب آج مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کو چھوڑ دینا کا مطلب نہیں ہے یہاں پر، مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان ہو اور انسان اپنی زندگی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کر رہا ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو کسی طرح، اور اللہ کے پسندیدہ طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم سب انسانوں کو چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں ہم بندوں کے درمیان رہیں، لیکن ہم اللہ کے طریقے پر رہیں، خود بھی اللہ کے طریقوں کو اپنائیں اور بندوں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ربانی ہونے کا۔ ربانی یہ نہیں ہے کہ تصویر لے لے انسان اور جنگل میں چلا جائے اور بس اللہ اللہ کرے، یہ ربانی نہیں ہے۔ آگے اور مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جس کو اللہ نبوت دے، وہ اور کیا نہیں کرتا، ولا، اور وہ نہیں، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے، وہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ تم کو ایسے حکم نہیں دے سکتے، ان کے تتخذوا، تم بنا لو، والملائکۃ، فرشتوں کو، ان تتخذوا الملائکۃ، اور تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابن، رب۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، وہ کبھی بھی بندوں کو ایسا حکم نہیں دے سکتے کہ تم جو ہے یا تو اللہ کے فرشتوں کو اپنا رب بنا لو یا اللہ کے انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ یأمرکم، کیا وہ حکم دیں گے، کیا یہ انبیاء تم کو حکم دیں گے کفر کا، بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے، بعد اس کے، اذ انتم، اور جب کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں دوبارہ کہ کیا یہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے انبیاء کرام، کیا تم کو کفر کا حکم دیں گے، یعنی کہ تم کو اپنی عبادت کا حکم دیں گے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو اور کافر بن جاؤ، یا کیا وہ تم کو، جبکہ تم کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے، تو وہ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کیسے حکم دے سکتے ہیں
کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ اور کافر بن جاؤ. اور یہاں پر رب بنانے کے لیے کیا مطلب، ایک اور بھی مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کے بتائے ہوئے حلال اور حرام کو جو ہے وہ قبول کر لیا. یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ نے جو ان چیزوں کو حلال کہا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا، ان کو چھوڑ کر وہ اپنے جو ان کے پیشوا تھے، ان کے علماء تھے، ان کی بات مان لی، اور وہ بغیر تصدیق کے انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا. تو گویا انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. تو رب بنانے میں دو طرح سے کسی کو رب بنایا جاتا ہے. یا تو اس کی عبادت باقاعدہ کی جائے، جیسے کہ بتوں کی عبادت ہوتی ہے، لیکن اپنے علماء کو، دینی مذہبی پیشواؤں کی بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا، جبکہ اگر وہ بگڑے ہوئے علماء ہیں اور وہ تم کو غلط بات بھی بتا سکتے ہیں، تو تم اگر آنکھیں بند کر کے ان کے حلال حرام کیے ہوئے باتوں کو مان لو گے تو پھر تم ان کو رب بناتے ہو. ٹھیک ہے، یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایون علماء کی بات بھی تم آنکھیں بند کر کے مت سنو، اور تم صحیح طرح سے دین کا علم حاصل کر کے لو. کہ تم جو ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یہود اور نصارہ پر یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کی عبادت کی کیونکہ انہوں نے ان کی اندھی تقلید کی تھی. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. خلاصہ آج کی باتوں کا کیا ہے؟ آج کی تمام آیات جو ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ نصارہ کا وفد آیا تھا. تو اس میں جو کہ اس وقت یہود بھی، مدینہ کے یہود بھی آ گئے تھے، موجود تھے. تو آج کی آیت میں زیادہ تر یہود پر بات رکھی گئی ہے، اور نصارہ پر بھی کچھ باتیں ہیں. اور یہود پر جو ان کے غلط طریقے تھے کہ وہ امی کے مال کو ہڑپ کرنا جائز سمجھتے تھے، تو ان کی تردید کی گئی کہ نہیں، تم ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے ایسی بات نہیں کہی ہے. یہود نے اپنی کتابوں میں اس کو تبدیل کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نصارہ نے جو الزام لگایا کہ وہ ہمارے الہ تھے اور ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے، تو یہ بتایا گیا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ ایسی بات نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا چیزیں ہمیں چاہیے. اللہ کا تقوی چاہیے ہم کو، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ محبت کرے گا ہم سے. تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے.